السلام علیکم۔ شادی کی پہلی ہی رات میری بیوی نے میری مردانگی پر ایک زوردار اہانت سے بھرا تمانچہ مارا تھا۔ بنا ہاتھ اٹھائے جو تسلیل اس نے میری کی تھی میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ شادی کی پہلی رات کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں سوچ رکھا تھا۔ مرد کے جذبات عورت کی بنسبت زیادہ عروج پر ہوتے ہیں۔ عورت میں ڈر، جھجک، ایک نئے ماحول، نئے شخص کے ساتھ پہلی ملاقات اور نہ جانے کیا کیا خوف وسوسے فطری جذبات کے ساتھ ملے جلے ہوتے ہیں، لیکن مرد کے اندر صرف ٹھاٹھے مارتا جذبات کا سمندر ہوتا ہے۔ پھر رمیسا تو مجھے پسند بھی بہت آئی تھی۔ بے حد معصوم اور خوبصورت سی لڑکی تھی۔ اس کی تصویر دیکھتے ہی میں نے جھٹ سے ہاں کر دی تھی، لیکن شادی کی رات جب میں اپنے جذبات سے مغلوب ہوا اور اپنا حق وصولنے کی کوشش کی تو جو کچھ اس نے مجھ سے کہا، کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کا ایسا رویہ برداشت نہیں کر سکتا۔ میں آنکھیں پھاڑے حیرت سے رمیسا کو دیکھ رہا تھا۔ بظاہر نرم و نازک نظر آنے والی میری نئی نویلی دلہن، اور اس کا لب و لہجہ اتنا کرخ تھا کہ میں حیران رہ گیا تھا، جبکہ میں نے اس کے ساتھ نہ ہی کوئی زیادتی کی تھی اور نہ ہی کوئی غیر شرعی بات۔ اس کے لفظوں نے میرے دل کو چیر کر رکھ دیا تھا۔ پتہ نہیں اس نے کیسے مجھے ان مردوں میں سے سمجھ لیا جو عورت کو پیر کی جوتی سمجھتے ہیں۔ رمیسا غصے سے میری طرف دیکھتی ہوئی کہنے لگی، شاہان، اگر کبھی غلطی سے بھی میری اجازت کے بغیر میرے لباس کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ آپ جیسے مرد شادی کی پہلی رات اپنی مردانگی ثابت کرنے کے لیے نہ ہی عورت کے جذبات کا خیال کرتے ہیں اور نہ ہی اس کی خواہشوں کا، لیکن میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو اس بات پر خاموش بیٹھ جاتی ہیں۔ اگر آپ نے میری مرضی کے بغیر میرے وجود کو یا میرے لباس کو چھونے کی کوشش بھی کی تو میں اس قدر شور مچاؤں گی کہ آپ باہر موجود لوگوں کو جواب دیتے رہ جائیں گے۔ رمیسا کی یہ بات میری ذات پر کسی تمانچے کی طرح پڑی تھی۔ نہ ہی میں ایسا کوئی مرد تھا جسے اپنی مردانگی ثابت کرنے کے لیے زور زبردستی کی ضرورت تھی، اور نہ ہی میں نے ابھی تک رمیسا کو ہاتھ بھی لگایا تھا، اور اگر میں ایسا کرتا تو بھی غلط نہ ہوتا، کیونکہ میرا اس پر شرعی حق تھا۔ کچھ دیر پہلے دل میں پنپنے والے سارے جذبات جھاگ کی طرح بیٹھ گئے تھے۔ اس کی باتوں سے میرا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی لڑکی شادی کی رات اپنے شوہر سے اس طرح کی باتیں کر سکتی ہے۔ میں تو اس کو بہت ہی آزاد خیال، پڑھی لکھی اور جدید زمانے کی لڑکی سمجھ بیٹھا تھا، لیکن اس وقت وہ مجھے بالکل ان پڑھ اور جاہل معلوم ہوئی، جسے یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کا شوہر اس پر کیا حق رکھتا ہے۔ میں رمیسا کی کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر بستر سے اٹھ گیا اور فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ میں ایک ایسی لڑکی کو ہاتھ لگانا گوارا نہیں کر سکتا تھا جس نے پہلی ہی رات میری اور میرے جذبات کی اس قدر تصحیح کی تھی۔ میں فریش ہو کر واپس آیا تو رمیسا چادر میں لپٹ کر اس طرح سو رہی تھی کہ جیسے میں اس پر حملہ کرنے والا ہوں۔ اس کا چہرہ تو کیا، ناخن تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے ایسا دیکھ کر مجھے شدید غصہ آیا تھا، کیونکہ میں جان گیا تھا کہ اس نے اس چادر کو اپنے گرد میری وجہ سے لپیٹا ہے، ورنہ جتنی شدید گرمی پڑ رہی تھی چادر اوڑھنے کی کوئی تک نہ بنتی تھی۔ میں نے بستر سے اپنا تکیہ اٹھایا اور صوفے پر پٹک دیا۔ میں اس کے ساتھ ایک بستر پر سونا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ 1-2 دن میں اسے پوری طرح نظر انداز کروں گا تو اسے خود احساس ہو جائے گا کہ میں دوسرے مردوں جیسا نہیں ہوں۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ شاید وہ ڈری ہوئی ہے، اس لیے اپنی حفاظت کے لیے اس نے ایسی بات کی، لیکن اس کے لب و لہجے سے تو ہرگز بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کسی خوف میں ہے۔ میں چھوٹے سے صوفے پر ٹانگیں سکیڑ کر لیٹ گیا اور ساری رات کروٹیں بدلتے ہوئے گزار دی۔ یہی سوچ مجھے پریشان کر رہی تھی کہ اگر رمیسا کا ایسا ہی انداز رہا تو میری شادی شدہ زندگی سوائے بربادی کے اور کچھ ثابت نہ ہوگی۔ لیکن اس پہلی رات مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ آنے والی راتوں میں مجھے کیا کچھ دیکھنے کو ملے گا، اور جب سچ کھل کر میرے سامنے آئے گا تو مجھ پر آسمان گر پڑے گا۔ میرا نام شایان تھا اور میں ایک بہت بڑے جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتا تھا۔ میرے 3 شادی شدہ بھائی تھے اور میں سب سے چھوٹا تھا۔ میری نوکری اچھی ہوئی تو اماں نے میرے رشتے دیکھنے شروع کر دیے۔ تینوں بھابھیوں کو ساتھ لے کر وہ اکثر ہی گھر سے نکل جاتی، اور جب گھر واپس لوٹتی
تو کسی نہ کسی وجہ سے انہیں لڑکی پسند نہ آئی ہوتی۔ میں نے اماں کو صاف صاف لفظوں میں کہا کہ اتنی لڑکیوں کے گھر جا کر ان کو انکار نہ کریں، بلکہ پہلے ہی تصویر دیکھ کر سوچ لیں کہ آپ کو جانا بھی ہے یا نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی بھی لڑکی کی دل آزاری ہو۔ میری بڑی بھابھی جو بہت ہی پہلے ہمارے گھر شادی ہو کر آ چکی تھی اور جنہوں نے مجھے اولاد کی طرح پالا تھا، وہ میری بلائیں لے کر کہنے لگی کہ اماں، شاہان کی بات بالکل ٹھیک ہے، ہم کسی بھی لڑکی کو کیوں تکلیف پہنچائیں؟ آپ رشتے والی سے کہہ دیں کہ وہ پہلے ہمیں تصاویر دے اور پھر جب شاہان کسی لڑکی کو پسند کر لے گا تب ہی ہم اس کے گھر جائیں گے۔ 2 دن بعد ہی رشتے والی آئی اور اماں کو 4-6 تصاویر پکڑا دیں۔ اماں اور بھابھیوں نے وہ تصاویر دیکھیں اور ان میں سے ایک نکال کر میرے آگے رکھ دی اور کہنے لگیں، اسے دیکھ کر بتاؤ شاہان، تمہیں یہ کیسی لگتی ہے؟ میں نے جیسے ہی وہ تصویر اٹھا کر نظر ڈالی تو اس تصویر میں مسکراتا ہوا نظر آنے والا نرم و نازک کومل سا چہرہ پہلی ہی نظر میں میرے دل کو بھا گیا تھا۔ اگلے ہی دن اماں بھابھی کے ساتھ ان کے گھر پہنچ گئیں اور وہاں جا کر اماں کو رمیسا اور اس کے گھر والے بہت زیادہ پسند آئے۔ اماں نے بنا دیر کیے میرا رشتہ بھی ڈال دیا اور واپس آ کر جب مجھے یہ خبر سنائی تو میں بہت زیادہ خوش ہو گیا۔ وہ واقعی مجھے گلاب کے پھول کی طرح تر و تازہ اور معصوم لگی تھی۔ رمیسا کے گھر والوں نے بھی رشتے کے لیے ہاں کر دی اور دیکھتے ہی دیکھتے 3 مہینے کے اندر اندر وہ دلہن بن کر میرے آنگن میں چلی آئی۔ لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ جسے میں نرم و نازک اور معصوم سمجھ رہا تھا وہ اندر سے کتنی کٹھور تھی۔ میری نئی نویلی دلہن کے لفظوں نے میری روح کو گھائل کر دیا تھا۔ میں یہ سوچ کر سب کچھ برداشت کر گیا کہ شاید 1-2 دن میں وہ کچھ نارمل ہو جائے گی اور مجھ سے اور میرے گھر سے مانوس ہو جائے گی تو دوبارہ اس طرح کی بات نہیں کرے گی۔ لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا رویہ عجیب سے عجیب تر ہوتا چلا گیا۔ شادی کی اگلی صبح جب وہ تیار ہو کر کمرے سے نکلی تو اس قدر خوش نظر آ رہی تھی جیسے رات اس نے کچھ غلط کیا ہی نہ ہو اور ہم ازدواجی رشتے میں بندھ چکے ہیں۔ اس کے گھر والے ناشتہ لے کر آئے اور وہ خوش باش بیٹھی ان کے ساتھ ناشتہ کرنے لگی جبکہ میری شکل پر 12 بج رہے تھے۔ بڑی بھابھی نے میرا چہرہ دیکھا تو پوچھنے لگی، شایان، خیر تو ہے؟ تمہیں کیا ہوا؟ اب میں انہیں کیا بتاتا کہ پہلی ہی رات میری بیوی نے مجھے کیسے تارے دکھائے ہیں، اور سب سے بڑھ کر تو یہ کہ میرا ماننا تھا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں اور کمرے کی بات باہر کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے مسکرا کر بھابھی کی بات ٹال دی۔ ولیمے کی تقریب بھی ایسے ہی نمٹ گئی۔ بظاہر رمیسا بہت ہی اچھی تھی، سب کے ساتھ مل جل کر رہنے والی، میری بھی ہر بات کا خیال رکھتی تھی۔ لیکن جیسے ہی میں اس کی قربت چاہتا اور اس کے قریب جاتا تو وہ کچھ پریشان نظر آتی۔ ہم دونوں کے درمیان ازدواجی تعلق تو قائم ہو چکا تھا لیکن وہ اپنے لباس کو لے کر بہت زیادہ سخت تھی۔ غلطی سے بھی میں اس کے کپڑوں کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا تو وہ ایک دم سے میرے ہاتھ جھٹک دیتی اور تاکید کرتی کہ میں اس کی شرٹ کو کبھی اس کے وجود سے الگ کرنے کی کوشش نہ کروں۔ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی کہ جو لڑکی اپنا آپ مجھے سونپ چکی ہے، میرے نکاح میں ہے، تو آخر ایک قمیص کے معاملے میں وہ اتنی تنگ نظر کیوں ہے؟ جبکہ میرا ایسا کرنا نہ ہی کوئی غیر فطری عمل تھا اور نہ ہی کوئی گناہ۔ لیکن جیسے ہی میں اس کی قمیص کو ہاتھ لگاتا تو اس کے چہرے پر غصے سے لالی چھانے لگتی اور وہ میرے جذبات کو نظر انداز کرتے ہوئے مجھے دھکیل کر کمرے سے ہی باہر نکل جاتی۔ آخر اسے میرے سامنے اپنا وجود چھپانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ اس نے مجھے کسی بھی حق سے نہیں روکا تھا اور نہ ہی کبھی میرے حقوق میں کوتاہی کی تھی، لیکن یہ ایک قمیص کا معاملہ ہم دونوں کے درمیان آ کر اٹک چکا تھا۔ میں اس سے لاکھ خفا ہو جاتا لیکن وہ کبھی اپنے لباس کے معاملے میں کمپرومائز نہ کرتی اور نہ ہی مجھے ہاتھ لگانے دیتی۔ ایک دن میں دفتر سے گھر لوٹا تو وہ کمرے میں فون پر کسی سے باتوں میں مصروف تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی باتوں میں اس قدر مگن تھی کہ اسے میری موجودگی کا احساس نہ ہو سکا، لیکن اس کی باتوں نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ شادی کو مہینہ ہونے والا ہے اور یہ 1 مہینہ میں نے بڑی مشکل سے شاہان کو روکا ہے، لیکن آخر کب تک میں اسے اس طرح پابند رکھ سکتی ہوں؟ ایک نہ ایک دن تو اسے سچ پتہ چل ہی جائے گا اور پھر کیا ہوگا؟ میں حیرانی سے اس کی بات سن رہا تھا
نہ جانے وہ کس سے بات کر رہی تھی اور کیوں، کسی اور کو ہمارے درمیان کی باتیں سنا رہی تھی۔ میں نے گلا کھنکار کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا تو اس کے ہاتھ سے موبائل فون چھوٹ گیا اور وہ پلٹ کر غصے میں کہنے لگی کہ کم سے کم دروازہ نوک کر کے اندر آنا چاہیے۔ اس کی بات سن کر میں دنگ رہ گیا۔ یہ کمرہ میرا ذاتی تھا اور اپنے ہی کمرے میں کون دروازہ بجا کر آتا ہے؟ میں نے رمیسا سے کہا کہ یہ بھی اچھی بات کہی کہ میں اپنے ہی کمرے میں دروازہ بجا کر آؤں، اپنی ہی بیوی کے وجود کو دیکھنے کے لیے بھی اس سے پہلے اجازت لوں۔ ایسا کیوں نہیں کرتی کہ تم ایک ہی دفعہ سارے مسئلے ایک کاغذ پر لکھ کر مجھے پکڑا دو کہ کیا کیا کرنے سے پہلے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت ہے۔ میرے لہجے میں شامل طنز اور غصہ دیکھ کر رمیسا خاموش ہو گئی اور کمرے سے نکلنے لگی تو میں نے اسے آواز دے کر روکا اور کہا، یہ تو بتاتی جاؤ، ایسا کون سا راز ہے جسے چھپانے کی ضرورت ہے، اور ایسا بھی کیا ہے تمہارے وجود میں جو میں نہیں دیکھ سکتا؟ تم کوئی انوکھی عورت ہو دنیا کی، یا پھر ایسی کوئی شرط تم نے نکاح نامے میں لکھوائی تھی؟ میری بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ اتر گیا اور بنا جواب دیے ہی وہ کمرے سے نکل گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں مزید اپنی بیوی کو کوئی رعایت نہیں دوں گا۔ میرا اس پر حق تھا اور وہ حق اگر مجھے اپنی مرضی سے نہیں دینا چاہتی تھی تو میں دوسری طرح بھی وصول کر سکتا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد میں اپنے دوستوں میں نکل گیا اور رات دیر کو واپس لوٹا تو رمیسا بستر پر آڑی ترچھی لیٹی سو رہی تھی۔ میں نے اسے سیدھا کر کے لٹایا تو اچانک ہی میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں سوتی ہوئی رمیسا کے وجود کو دیکھنے کی جسارت کروں۔ وہ اس قدر گہری نیند میں تھی کہ اگر میں ایسی کوئی حرکت کر گزرتا تو اسے علم بھی نہ ہوتا۔ یہی سوچ کر جیسے ہی میں نے اس کی شرٹ کو ہاتھ لگایا تو مجھے احساس ہوا کہ اس کی شرٹ ایک ٹائٹ بیلٹ سے کمر پر کسی ہوئی ہے۔ رمیسا ہمیشہ ہی اس عجیب طرح کے ڈیزائن والا نائٹ سوٹ پہنتی تھی جس پر شرٹ پوری طرح کمر پر فکس ہوتی تھی۔ میں نے آہستہ سے اس بیلٹ کو کھولنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ میں اسے کھول پاتا رمیسا کی آنکھ کھل گئی اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کچھ سیکنڈوں میں اسے سمجھ آ گیا تھا کہ میں اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا، اور جیسے ہی اسے اس بات کا احساس ہوا تو وہ غصے سے لال ہو گئی اور کہنے لگی، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی شایان، جو میرے منع کرنے کے باوجود تم میرے وجود کو دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے؟ میں نے تمہیں تمہارے کسی حق سے نہیں روکا، بلکہ خوشی خوشی تمہارے ساتھ اس بڑے سے گھر میں کئی لوگوں کے درمیان رہ رہی ہوں۔ ہمارے درمیان ازواجی تعلق بھی بن چکا ہے، تو پھر تم صرف ایک چھوٹی سی بات پر سمجھوتا کیوں نہیں کر سکتے؟ میں تمہیں اپنا وجود نہیں دکھانا چاہتی، یا اتنی سی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ اور ایک بات یاد رکھو، آئندہ تم نے چھپ چھپا کر یا زبردستی میرے ساتھ ایسی کوئی بھی کوشش کی تو میں تم سے طلاق لے لوں گی۔ رمیسا کے لفظوں نے میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے تھے۔ کوئی بھی عورت کیسے طلاق جیسا لفظ اپنی زبان پر لا سکتی تھی، لیکن رمیسا نے تو ایک چھوٹی سی بات کو انا کا مسئلہ بنا دیا تھا، اور وہ مجھ سے علیحدہ ہونے کو بھی تیار تھی، جبکہ اگر میں اس کی شرٹ اس کے وجود سے علیحدہ کر بھی دیتا تو بھی ایسی کوئی قیامت نہیں آ جانی تھی۔ وہ میری بیوی تھی اور میں اس کے سارے جسم پر حق رکھتا تھا، لیکن شادی کے دوسرے مہینے میں بھی میں نے اب تک شرٹ کے نیچے چھپا اس کا وجود نہیں دیکھا تھا۔ طلاق کی بات سن کر میں کمرے سے نکل گیا تھا اور اکیلے تنہا چھت پر جا کر بیٹھ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری بیوی کو آخر کیا ہو گیا ہے، اتنی چھوٹی سی بات پر اس نے کیوں اتنا بڑا لفظ اپنی زبان سے ادا کر دیا کہ جسے سن کر میں مرد ہو کر بھی کانپ گیا تھا۔ میں رمیسا سے محبت کرنے لگا تھا اور اسی لیے اسے چھوڑنا یا اس سے علیحدہ ہونا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور اس نے بڑی آسانی سے یہ بات کہہ ڈالی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ میں نے جیب سے سگریٹ نکالی اور بنا سوچے سمجھے اسے لائٹر لگا دیا، جبکہ ہمارے گھر میں کسی بھی طرح کی سگریٹ اور پان چھانیے کی اجازت نہیں تھی۔ میں کبھی کبھی چوری چھپے دوستوں میں سگریٹ پی لیا کرتا تھا، اور آج بھی دوستوں نے ہی مجھے یہ سگریٹ پکڑائی تھی جو میری جیب میں رہ گئی تھی۔ میں نے 2-3 کش لگائے ہی تھے کہ چھت پر میری بڑی بھابھی چلی آئی تھی۔ رات کے وقت مجھے اس طرح چھت پر سگریٹ پیتا دیکھ کر وہ چونک گئی اور میرے پاس چلی آئیں۔ میرے ہاتھ سے سگریٹ چھین کر وہ غصے سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگیں کہ آدھی رات کو بیوی کو چھوڑ کر یہاں چھت پر کیا کر رہے ہو؟ کوئی اور وقت ہوتا تو میں کبھی بھابھی کے سامنے ایسی بات نہ کرتا، لیکن رمیسا کی طلاق والی بات نے میرے دل کو اس بری طرح سے توڑا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی
میں بھابھی کے سامنے یہ بات کہہ بیٹھا تھا کہ کمرے میں جا کر کیا کروں جب میری بیوی مجھے میرا حق ہی نہیں دینا چاہتی۔ میری بات سن کر بھابھی دنگ رہ گئی اور کہنے لگیں، جہان سوچ سمجھ کر بات کرو، تمہاری شادی کو 2 مہینے ہونے والے ہیں اور آج تم یہ کس طرح کی بات کر رہے ہو؟ رمیسا ایک بہت ہی اچھی اور پیاری بچی ہے، وہ تو تمہاری ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھتی ہے، پھر تم کیسے ایسا کہہ سکتے ہو؟ میں نے ناراضگی سے بھابھی کی طرف دیکھا جو مجھے سپورٹ کرنے کی بجائے رمیسا کا ساتھ دے رہی تھی۔ میں تلخی سے ہنسا اور بھابھی سے کہا کہ آپ کو کیا معلوم کہ ہمارے کمرے کے بند دروازے کے پیچھے ہمارا کیسا تعلق ہے۔ آج تک میں اس کے وجود کو دیکھ بھی نہیں پایا کیونکہ وہ میرے سامنے اپنا وجود عیاں کرنے کو گناہ سمجھتی ہے۔ میں اس کے لباس کو ہاتھ لگاؤں تو وہ مجھے طلاق کی دھمکی دیتی ہے۔ میں مرد ہو کر بھی اس کے آگے مجبور ہوں کیونکہ اس سے محبت کر بیٹھا ہوں، اسی لیے زور زبردستی سے کوئی تعلق نہیں بنانا چاہتا۔ میری بات سن کر بھابھی بھی ہکا بکا رہ گئیں اور کہنے لگیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر وہ تمہارے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر چکی ہے تو پھر لباس کی بات کہاں سے آ گئی؟ میں نے اپنا منہ پھیر لیا اور بھابھی سے کہا کہ یہ تو آپ اپنی پیاری رمیسا سے معلوم کریں کہ آخر اس کے جسم میں ایسا کیا ہے جس سے وہ اپنے ہی شوہر سے چھپانا چاہتی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ مجھے ضد کرنے کا کوئی طریقہ ہے، شاید وہ اس رشتے سے خوش نہیں۔ بھابھی نے مجھے پیار سے سمجھایا کہ سچ جانے بغیر کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بات ہو یا پھر ان 2 مہینوں میں بھی اس کی جھجک ختم نہ ہو سکی ہو۔ تم پریشان نہ ہو، میں اس سے خود بات کروں گی اور جاننے کی کوشش کروں گی کہ ایسی کون سی بات ہے جسے وہ بتا نہیں پا رہی۔ وہ رات میں نے بہت مشکل سے گزاری تھی، میری بیوی کے لفظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے اور اس رات کے بعد سے میں نے رمیسا سے بات چیت بھی بند کر دی تھی۔ میں زیادہ تر وقت یا تو اپنے دوستوں میں گزارنے لگا یا گھر لوٹ کر بھی آتا تو اپنے موبائل فون میں مصروف ہو جاتا۔ میں نے اس دن سے اب تک نظر بھر کر بھی رمیسا کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ میرے آگے پیچھے گھومتی، میری خدمت کرتی، بھاگ بھاگ کر میرے کام نمٹاتی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ میرے دل میں وہ مقام حاصل نہ کر سکی تھی جو شادی کی پہلی رات میں اسے دینا چاہتا تھا۔ میری اماں کا تعلق گاؤں سے تھا اور گاؤں میں اماں کے کسی قریبی عزیز کے گھر شادی تھی۔ اماں نے اپنی ساری بہوؤں کے ساتھ اس شادی میں شرکت کا فیصلہ کیا۔ بس 2 دن کی ہی بات تھی، اسی لیے میں نے بھی رمیسا کو نہیں روکا تھا۔ اماں خوشی خوشی اپنی بہوؤں کو لے کر گاؤں جا چکی تھی۔ یہ 2 دن میں نے رمیسا کے بغیر بہت مشکل سے کاٹے تھے۔ میں اس سے ناراض ضرور تھا لیکن اس کی محبت نے میرے دل میں ایسی مضبوط جگہ بنائی تھی کہ میں چاہ کر بھی اسے خود سے جدا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ 2 دن بعد جب اماں واپس لوٹیں تو میرا دل چاہا کہ میں اسے سینے سے لگا لوں اور اسے بتاؤں کہ میں اس کے لیے کس قدر بے قرار تھا، لیکن میں نے اپنے بڑھتے قدموں کو روک لیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اسے ہمارے رشتے کا احساس ہو اور وہ مجھے میرے سارے حقوق اپنی خوشی سے دے، وہ حقوق جو میں اس کے وجود پر رکھتا تھا۔ میں رمیسا کو نظر انداز کر کے کمرے سے نکلا تو بڑی بھابھی نے مجھے آواز دے کر پیچھے سے بلا لیا اور چھت پر آنے کا اشارہ کیا۔ پتہ نہیں بھابھی کو اچانک ایسی کون سی بات یاد آ گئی تھی جو انہوں نے مجھے تنہائی میں چھت پر بلایا تھا۔ میں پریشانی میں چھت پر پہنچا تو بھابھی وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سب خیریت تو ہے نا بھابھی؟ کیا ہوا ہے؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ میرے سوال پر بھابھی اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھا کر مروڑنے لگیں۔ بھابھی کے انداز نے مجھے مزید پریشان کر دیا تھا۔ میں نے بھابھی سے کہا کہ اب زیادہ دیر نہ لگائیں اور بتا بھی دیں کہ کیا ہوا ہے۔ بھابھی کہنے لگیں کہ گاؤں میں شادی والا ماحول تھا اور گھر چھوٹا ہونے کی وجہ سے سب عورتوں کو ایک ہی کمرے میں ایڈجسٹ کرنا پڑا۔ ایسے میں جب جلدی جلدی کپڑے بدلنے کی باری آئی تو مجھے اور رمیسا کو ایک کمرے میں ایک ساتھ ایک ہی وقت میں کپڑے تبدیل کرنے پڑے۔ جلدی جلدی کے ہنگامے میں رمیسا نے اس بات پر دھیان نہ دیا کہ میں بھی کمرے میں موجود ہوں اور انجانے میں میری نظر جب اس کے وجود پر پڑی تو مجھ پر وہ راز افشاں ہو گیا جو اس نے تم سے چھپایا ہوا ہے، اور پھر جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے مجھے ڈرتے ڈرتے سب کچھ بتا دیا۔ بھابھی کی بات سن کر میں بے چین ہو گیا اور میں نے کہا کہ پھر جلدی سے بتائیں نا، آخر ایسی بھی کیا بات ہے جو رمیسا کو مجھ پر بھروسہ ہی نہیں، نہ ہی وہ مجھے وجہ بتاتی ہے اور نہ ہی ہاتھ لگانے دیتی ہے۔ اور پھر بھابھی نے مجھے ایک ایسی بات بتائی تھی جسے سن کر میں دنگ رہ گیا تھا۔
میں کبھی جان ہی نہیں پایا تھا کہ رمیسا کس اذیت سے گزر رہی ہے اور اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ میں تو بس ایسے ہی غلط سمجھ رہا تھا۔ بھابھی نے بتایا تھا کہ جب شادی والے دن وہ اور رمیسا لباس کی تبدیلی کے لیے ایک ہی کمرے میں موجود تھے تو انہوں نے دیکھا کہ رمیسا اپنے وجود کو بہتر دکھانے کے لیے بہت سی نقلی چیزوں کا استعمال کرتی ہے تاکہ وہ دوسری لڑکیوں کی طرح خوبصورت اور جاذب نظر آئے، کیونکہ قدرتی طور پر اس کی بناوٹ عام لڑکیوں جیسی نہیں ہے۔ بھابھی نے مجھے ڈھکے چھپے لفظوں میں یہ بات سمجھا دی تھی کہ اسے اس بات کا خوف تھا اور وہ چاہتی تھی کہ یہ بات مجھ پر کبھی نہ کھلے کہ وہ قدرتی طور پر نسوانی حسن میں کمی رکھتی ہے۔ یہ باتیں اسے اس کی دوستوں نے سکھائی تھیں کہ مرد انہی عورتوں کو پسند کرتے ہیں جو پوری طرح نسوانی حسن سے مالا مال ہوتی ہیں، اور جن کے وجود میں تھوڑی بہت بھی کمی ہو تو وہ عورت شوہر کی نظروں سے اتر جاتی ہے۔ بھابھی کی باتوں نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ باڈی شیپ میں کوئی بھی کمی ہونا انسان کے ہاتھ میں تو نہیں تھا۔ میرے نزدیک نسوانی حسن تو حیا ہے، اور رمیسا ایک حیادار لڑکی تھی۔ میرے لیے یہی کافی تھا۔ شاید وہ اپنے دوستوں کی باتوں میں آ کر خوفزدہ ہو گئی تھی، یا پھر ہمارے معاشرے میں اس نے بہت زیادہ جڑ پکڑ لی ہے کہ اگر کوئی لڑکی ہے تو اسے پوری طرح نسوانی حسن سے مالا مال ہونا چاہیے۔ بازاروں میں آنے والی ایسی بہت سی کریمیں اور نقلی چیزیں اس بات کی منہ بولتی مثال ہیں کہ ہم لوگ اس جدید اور پڑھے لکھے دور میں بھی باڈی شیمنگ جیسی چیزوں کا شکار ہیں۔ بھابھی نے بہت ہی سمجھداری اور ڈھکے چھپے لفظوں میں میرے مسئلے کو ختم کر دیا تھا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کمرے میں چلایا جہاں میری بیوی میرے کپڑے استری کر رہی تھی۔ میں نے محبت سے اسے اپنے بازو میں بھرا تو وہ گھبرا گئی۔ میں نے آہستہ سے اس کے کان میں کہا کہ میرے نزدیک وہ بہت خوبصورت ہے، کیونکہ وہ حیادار ہے اور باقی کسی بھی چیز سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں اس کے وجود سے نہیں بلکہ اس کے دل سے محبت کرتا ہوں، اور اس کا دل مکمل اور شفاف ہے۔ یہی بات میرے لیے کافی ہے۔ میری بات سن کر پہلے تو وہ حیران ہوئی اور پھر اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے جنہیں میں نے محبت سے اپنی بوروں میں سمیٹ لیا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ کیوں ہم نے ایک عورت کے لیے زندگی کو اتنا تنگ کر دیا ہے کہ اگر اس کا قد چھوٹا ہو، اس کے بال لمبے نہ ہوں، یا پھر وہ کسی اور طریقے سے نسوانی حسن میں کمی کا شکار ہو تو وہ اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر اور حقیر جاننے لگتی ہے۔ ہم لوگ اس قدر ججمنٹل ہو گئے ہیں کہ ایک عورت کو اس کی وفا اور حیا سے نہیں بلکہ اس کے جسم کی بناوٹ سے جج کرتے ہیں۔ آئیے معاشرے میں تبدیلی کا آغاز کریں اور کسی کے بھی جسم کو مذاق کا نشانہ نہ بنائیں۔ کیا آپ میں سے بھی کوئی باڈی شیمنگ کا شکار ہے؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔